رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی سامعین حضرات، آپ کے سامنے اب تک ہم دو عنوان پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک عنوان تھا تربیت اولاد کے متعلق والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی اور احادیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ دوسرا عنوان تھا کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، اس پر بھی کچھ نہ کچھ مختصراً آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں کچھ حقوق، کچھ آداب بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے صلہ رحمی کی اہمیت اور صلہ رحمی کے فوائد، قطع رحمی کے نقصانات۔ صلہ رحمی، رحم اصل میں تو رحمان سے مشتق ہے، رحمت جس کو کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ قرابت پیدا کیا ہے، اور اپنے نام رحمان کے مادے سے میں نے رحم کا نام نکالا ہے، تو جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ یعنی اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی آپس کی صلہ رحمی جو ہوتی ہے یہ رحمان کے نام سے مشتق ہونے کی وجہ سے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے تو یہ بات ذکر کی گئی نا کہ جو آدمی اس رشتے کو توڑ دے گا، ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا میں۔ قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر آگے بات تفصیل سے آ جاتی ہے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی چیز سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ صلہ رحمی کسے کہیں گے؟ آیا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے بدلے میں آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یہ ہے؟ یا ایک رشتہ دار قطع رحمی کرتا ہے، وہ تعلق کو توڑتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہوگا؟ تو اس کے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو صلہ رحمی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں صلہ رحمی کرے جب وہ رشتہ دار اس کے ساتھ قطع رحمی کریں، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ یہ تو بدلہ ہو گیا کہ میرے ساتھ جس نے اچھا کیا میں اچھا ہی کروں گا، جس نے برا کیا برا کروں گا، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ناطہ توڑتا ہے، جو تعلق توڑتا ہے، میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑوں۔ صلہ رحمی کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت دو ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے ان کے ساتھ تعاون کرے، اور دوسرا جو ترتیب ہو سکتی ہے، دوسری صورت ہو سکتی ہے صلہ رحمی کی، وہ یہ کہ انسان اپنا وقت نکال کر ان کے کام نمٹائے، ان کے کاموں میں معاونت کرے۔ یہ دو صورتیں ہیں، مالی صورت اور جسمانی، یہ دونوں صورتوں میں صلہ رحمی کی ترتیب بن سکتی ہے۔ اچھا، صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، فراخی ہو، اور دنیا میں وہ زیادہ دیر تک زندگی گزار سکے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔
کتنا بڑا فائدہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی برکت دیتے ہیں اور زندگی کو دراز بھی کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے تو پھر کتنی خطرناک بات ذکر کی گئی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو انسان تو ساری زندگی، مسلمان اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور سارا نتیجہ، سارا رزلٹ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں جنت مل جائے، اور یہ کتنا بیچارہ محروم شخص ہے، یہ کتنی اس کی محروم زندگی ہے کہ جو زندگی گزار کر بھی گیا اور آخر میں جنت سے محروم ہو گیا، اللہ کی رضا سے محروم ہو گیا۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ کیا ہے ہم برتاؤ کریں، اور ان کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ دل جوڑنے والا ہو، رشتہ داری کو جوڑنے والا ہو، نہ یہ کہ اگر ایک آدمی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم بدلے میں اس کے ساتھ دو برائی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔